جب مایوسی دل پر قبضہ کر لیتی ہے اور سینہ باوجود کشادگی کے تنگ ہو جاتا ہے، تکلیفیں گھیر لیتی ہیں اور مصیبتیں ڈیرا جما لیتی ہیں، کوئی چارہ سمجھائی نہیں دیتا اور کوئی تدبیر نجات کارگر نہیں ہوتی، اس وقت اچانک اللہ کی مدد آ پہنچتی ہے اور وہ دعاؤں کا سننے والا باریک بین اللہ اس سختی کو آسانی سے اور اس تکلیف کو راحت سے بدل دیتا ہے۔ تنگیاں جبکہ بھرپور آ پڑتی ہیں، پروردگار کشادگیاں نازل فرما کر نقصان کو فائدہ سے بدل دیتا ہے۔ اس کی اطاعت کو ہر چیز ہر ترجیح دیجیے اور ہر مشکل میں اس کے شکر گزار رہیے، تو آپ اس کو بڑا قدر کرنے والا اور مہربان پائیں گے۔ اپنے خالق و مالک کی محبت کا جواب محبت اور اطاعت سے دیجیے، یہاں تک کہ وہ وقت آ جائے کہ ہم اس کے سامنے کھڑے ہوں۔ اللہ ہم سب کو اس دن کامیابی سے ہمکنار فرمائے اور اس دن کی ذلت و رسوائی سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ جو قرآن نہیں پڑھتے وہ بے مزہ اور بے خبر زندگی گزارتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ صبر کیا ہے، توکل کیا ہے، تقویٰ کیا ہے، اللہ کی رضا کیا ہے۔ وہ کتنے غافل ہیں جنہیں اتنی قیمتی باتوں، اتنے خوبصورت تعلق کا احساس تک نہیں ہے۔ وہ کتنی بے رونق زندگی گزارتے ہیں، اپنی ہی الجھنوں میں وہ اللہ کو اپنے قریب محسوس ہی نہیں کر پاتے۔ قرآن کو اپنا مشورہ بنا لیں۔ قرآن مصیبت میں ہمت کا سامان ہے، ٹوٹے ہوئے ارادوں کو مضبوط اور گرتی ہوئی ہمت کو سنبھالنے والا فرمان ہے۔ قرآن اکھڑتے ہوئے قدموں کو مضبوطی فراہم کرنے کا ربانی انتظام ہے۔ نماز اور قرآن بعض دفعہ آپ کے حالات تو نہیں بدلتے، مگر آپ کو ان حالات میں اچھے طریقے سے رہنا سکھا دیتے ہیں۔ آزمائش صرف دین پر چلنے سے نہیں آتی، بلکہ جو آزمائش اور مصائب آپ کے لیے لکھ دیے گئے ہیں وہ آپ کو مل کر ہی رہیں گے۔ قرآن سے دوری سے صرف اتنا ہوگا کہ وہ مصائب آپ کو پاگل کر دیں گے، اور قرآن کا قرب آپ کو ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ دکھاتا رہے گا۔ قرآن پڑھیں، صادق اور امین دل کے ساتھ نیتیں صاف رکھیں، سچ بولیں اور امانتوں میں خیانت نہ کریں، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ احسن ترین سلوک کریں، چاہے ان کے پاس آپ کو دینے کے لیے بدترین اخلاق ہی کیوں نہ ہو۔ صبر کریں اور اس کا بدلہ اگلے جہان میں مانگیں، یہ دنیا بدلے کی جگہ نہیں ہے۔ خوشی ہو یا غم، سب سے پہلے اللہ کو بتایا کرو، اسے تمہارا یوں اس سے باتیں کرنا اچھا لگتا ہے۔ جب تم شکوے شکایت کرتے ہو، غم بھری داستان سناتے ہوئے رو پڑتے ہو، جب خوشی میں شکر کا سجدہ کرتے ہو، جب تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو اپنے سارے راز بتاتے ہو، جب سسکتے ہوئے یہ کہتے ہو کہ الفاظ نہیں اب یا رب، تم تو سسکیاں بھی سن لیتے ہو، جب ساری رات جاگ کر آسمان کو تکتے رہتے ہو، جب فیکون کی آس میں کن پر یقین رکھتے ہو، جب اللہ کی رضا کی خاطر درد کو سینے سے لگا لیتے ہو، تو اسے تمہارا یوں محبت کرنا، باتیں کرنا، التجا کرنا اچھا لگتا ہے۔ اور ایک وہی تو ہے جو ہمارا درد سمجھ سکتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے اس دنیا میں کوئی خالص نہیں ہے تو آپ بن جائیں، کوئی امانت دار نہیں ہے تو آپ بن جائیں، کوئی وعدوں کا پاسدار نہیں ہے تو آپ بن جائیں، کوئی سچا نہیں ہے تو آپ بن جائیں، کوئی پردہ نہیں کرتا تو آپ کرنے والے بن جائیں، کوئی وفادار نہیں ہے تو آپ بن جائیں،
کوئی خالص محبت کرنے والا نہیں ہے تو آپ بن جائیں۔ ہر وہ چیز جو آپ دوسروں سے چاہتے ہیں وہ اپنے اندر لے آئیں۔ ہر وہ خوبی جو آپ دوسروں میں ڈھونڈتے ہیں اس کو اپنے اندر لے آئیں۔ آپ ان اچھائیوں کو اپنانے والے انسان بن جائیں، کیونکہ جب آپ خود ان خوبیوں کو اپنے اندر لے آئیں گے تو اللہ آپ کو آپ جیسے لوگوں کا ساتھ عطا کرے گا۔ کیونکہ جب تک ہم خود سے سچے نہیں ہو جاتے، ہم خود کو نہیں بدل لیتے، تب تک ہم دوسروں سے یہ امید نہیں رکھ سکتے کہ وہ بدل جائیں، اچھے بن جائیں۔ اگر ہمیں اپنے ارد گرد کے ماحول کو بدلنا ہے تو پہلے خود کو بدلیں۔ لوگ آپ کی قدر نہیں کرتے، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ آپ زبردستی ان پر مسلط ہونے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ جب ایک بات آپ بار بار دہرائیں گے، لوگوں پر انحصار کریں گے، خود کو ان کے سامنے ضرورت سے زیادہ جھکا دیں گے تو وہ ہمیں گرا ہوا سمجھ لیتے ہیں۔ یہ سب ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی کرنا چاہیے، کیونکہ ایسا کرنے سے بندوں کے یہاں عزت کم ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑھتی ہے۔ ایک ایسا راستہ ہے جو پوری طرح اس قابل ہے کہ آپ اس پر اعتماد کر لیں، سارا کا سارا انحصار اسی پر کر لیں اور وہی آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور جانتے ہیں وہ راستہ کون سا ہے؟ اللہ پر توکل کا راستہ، اس کے خوبصورت منصوبہ پر بلا یقین، ناقابل بیان حد تک اللہ کی شان، عظمت، بڑائی، جلال پر یقین۔ وہ وقت جہاں ہم خود کو بھٹکا ہوا، ہارا ہوا اور کھویا ہوا سمجھیں، اسی وقت اس بات کا یقین کہ اللہ کتنا طاقتور ہے، وہ کتنا بڑا ہے اور وہ کیا نہیں کر سکتا، وہ شاید آپ کی کہانی میں چپکے سے، خاموشی سے لیکن معجزاتی طور پر سامنے آئے گا۔ وہ کہیں دکھائی بھی نہیں دے گا، اس کی یہی شان ہے۔ وہ تو بس کن فرماتا ہے، پھر اس کی خلقت اس کے جلوے ہر طرف بکھیر دیتی ہے۔ اس کی مدد ہمارے اندر خوف سے کہیں زیادہ قریب ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے، نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ بیزار ہوا ہے۔ تم کتنے ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، تم کتنے نافرمان ہی کیوں نہ ہو، جب جب تم اسے پکارو گے تب تب وہ تمہاری پکار کا جواب دے گا۔ اسی پر یقین رکھو، وہ وقت دور نہیں جب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ انسان سے فرماتا ہے، میری طرف آ کر تو دیکھ، متوجہ نہ ہوں تو کہنا، میری راہ میں چل کر تو دیکھ، راہیں نہ کھول دوں تو کہنا، مجھ سے سوال کر کے تو دیکھ، بخشش کی حد نہ کر دوں تو کہنا، میرے لیے لوٹ کر تو دیکھ، محبت کے خزانے نہ لٹا دوں تو کہنا، میرے لیے بک کر تو دیکھ، انمول نہ کر دوں تو کہنا، مجھے رب مان کر تو دیکھ، سب سے بے نیاز نہ کر دوں تو کہنا، میرے خوف سے آنسو بہا کر تو دیکھ، مغفرت کی دریا نہ بہا دوں تو کہنا، میرا ہو کر تو دیکھ، ہر کسی کو تیرا نہ بنا دوں تو کہنا۔ ہر شخص کا اللہ تعالیٰ سے الگ رشتہ ہوتا ہے۔ اللہ سے اپنے رشتے کو محسوس کریں، اللہ پر یقین رکھیں، اتنا کامل یقین کہ اللہ سے اپنی ہر بات منوا سکیں۔ یقین کریں اللہ کی محبت کے علاوہ کسی محبت میں سکون نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اچھا دوست نہیں ہے۔ اللہ سے دوستی کر لیں، کوئی مشکل آپ کو پریشان نہیں کرے گی۔ اپنی ساری باتیں اللہ کو سنائیں، اللہ سے لاڈ سے پیار سے مانگے، وہ ضرور نوازے گا۔ اللہ سے انسان کا ڈر کا نہیں بلکہ محبت کا تعلق ہوتا ہے۔
کیونکہ ڈر میں اکثر منافقت ہوتی ہے، جبکہ محبت منافقت سے پاک ہوتی ہے۔ اور اس ذات سے منافقت کیسی جسے دلوں کے حال کے پہلے سے علم ہے۔ ایک وہی تو ہے جسے دل کی ساری باتیں بلا جھجک بتا دی جاتی ہیں۔ اللہ کبھی دعاؤں سے ناراض نہیں ہوتا، پھر دعا محبت کی ہو یا ہدایت کی، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرے بندے کو برے اور بہتر کا علم نہیں، بس پھر جس نے رجوع کی اس نے اسے سب عطا کر دیا۔ یہی اس کے در کی شان ہے، یہی اس کی محبت کی حقیقت ہے۔ تم بھول جاتے ہو اسے، لیکن وہ تمہیں کبھی نہیں بھولتا۔ جب کوئی انسان انتہائی تکلیف سے گزر رہا ہو، جب ارد گرد سے لوگوں کی ہنسی کی آوازیں سنائی دیں، تب انسان یا تو مکمل ٹوٹ جاتا ہے یا مکمل طور پر مضبوط ہو جاتا ہے، مگر دونوں صورتوں میں آنسو ہی واحد سہارا ہوتے ہیں، جو تنہائی میں مخلص بن کر ہمیشہ ہمارے درد کی داستان سناتے جاتے ہیں اور ہمارے غموں کی ترجمانی کرتے ہیں۔ یقین کریں یہ لمحہ ہمارے لیے بہت خوبصورت ہوتا ہے، جب صحیح طور پر ہمیں اپنی حیثیت سمجھا دی جاتی ہے۔ بس اپنی ہمت کو بلند اور اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ آپ یہ جان لیں جو آپ کر سکتے ہیں وہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ کچھ بات انسان کی سمجھ میں نہیں آتی، اور اللہ کی حکمتیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا راز اس نے کسی کو نہیں دیا۔ تبھی تو اس نے کہا ہے کہ یقین رکھو مجھ پر، جیسے وہ کسی کو نظر نہیں آتا، مگر پھر بھی ہم اس یقین کے ساتھ اسے محسوس کرتے ہیں کہ وہ ہر جگہ ہے، ہر چیز میں اس کا نور موجود ہے۔ اور جب ہم اس بات کا یقین کر لیتے ہیں تو واقعی وہ ہمیں ہر طرف دکھائی دینے لگتا ہے۔ ہم جیسا اس کا گمان کرتے ہیں ہمیں وہ اسی روپ میں ملتا ہے۔ یقین کا گمان کرو گے تو یقین ملے گا، محبت کا گمان کرو گے تو وہ محبت کی صورت میں آ ملے گا۔ اس نے جس کو جو سمجھانا ہو سمجھا دیتا ہے، سو اچھا گمان کیا کرو تاکہ اچھا پاؤ۔ تمہاری امید اور تمہارا صبر تمہاری آزمائش سے بہت بڑا ہونا چاہیے۔ بس صبر کرو اور نیت اچھی رکھو۔ وہ جو اتنی بڑی کائنات چلا رہا ہے، وہ پلک جھپکنے سے پہلے حالات بدل سکتا ہے۔ وہ رحمان تمہیں کبھی گرنے نہیں دے گا، وہ رحیم ایک دن سب سنوار دے گا۔ وہ بہت جلد ایسا دن لائے گا کہ تم خود بیان نہیں کر پاؤ گے۔ قسمت بے شک اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن دعا کا حق اس نے ہمیں دیا ہے، اور جب حق دیا ہے تو قبول بھی ضرور کرے گا۔ یقین رکھیں کوئی دعا ضائع نہیں جاتی، ہر دعا اللہ کے پاس محفوظ ہوتی ہے، جس پہ وہ بہترین وقت پہ قبولیت کا کن فرماتا ہے۔ جب اللہ تمہیں درد سے راحت کی راہ پر لاتا ہے تو پھر کانٹوں کا بستر بھی گلاب جیسا محسوس ہونے لگتا ہے۔ وہ تمہارے آنسوؤں کا حساب رکھتا ہے، تمہارے صبر کا امتحان لیتا ہے، اور تمہارے صبر پر وہ کن کی ایسی راہ کھول دیتا ہے کہ تمہیں گمان بھی نہیں ہوتا، اور تم کامیاب ہو جاتے ہو، کیونکہ جو یقین رکھتے ہیں اللہ ان کے لیے وسیلے بنا دیتا ہے اور قبولیت کے معجزے فرما دیتا ہے۔ سنو، اگر زندگی نے گرا دیا ہے نہ تمہیں تو مایوس نہ ہو، تمہارا اللہ تمہیں پھر سے چلانا سکھا دے گا، تمہاری ہنسی واپس لوٹا دے گا، سب بہتر ہو جائے گا، کیونکہ تمہارا اللہ مایوسی سے ہی تمہارے لیے امید نکال دے گا۔ بس اپنے اللہ پر بھروسہ رکھو۔ قرآن کہتا ہے، اور اللہ ہمیں کافی ہے، اور وہی بہترین کارساز ہے۔
دنیا تو تمہیں ہمیشہ ڈرائے گی، کبھی دعاؤں کے رد ہو جانے سے، کبھی عبادتوں کے ضائع ہو جانے سے، لیکن یہ تو اللہ جانتا ہے صرف کہ کس کو کیا دینا ہے، اور یہ اختیار بھی صرف اللہ کے پاس ہے کہ کیسے ناممکن کو ممکن بنانا ہے۔ تو صرف اسی سے ڈرنا چاہیے جس سے ڈرنے کا حق ہے، اور وہ ڈر صرف اللہ سے ہونا چاہیے، وہ ڈر صرف اللہ کا ہونا چاہیے۔ دنیا تو آج تک نہ کسی کو کچھ دے پائی ہے اور نہ کسی سے کچھ چھین پائی ہے۔ دینے والا بھی اللہ ہے اور لینے والا بھی صرف اللہ ہے۔ جو اللہ پر توکل کرتے ہیں، اللہ انہیں وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے انہوں نے گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو جائیں، فیصلے تمہارے اختیار سے کتنے ہی باہر کیوں نہ ہو جائیں، لیکن ہمیشہ یاد رکھنا کہ تمہارے اللہ نے سب سنبھال رکھا ہے، اور اس نے ہمیشہ ایسے ہی سب سنبھالے رکھنا ہے، تمہیں بھی اور تمہارے معاملات کو بھی۔ اللہ نے تمہیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑنا۔ اتنے یقین کے بعد اللہ نے تمہیں مایوس واپس نہیں لوٹنے دینا۔ بہت کچھ ہے جو تمہارے انتظار میں ہے، بہت کچھ ہے جو اللہ نے آخر میں بدل دینا ہے، بہت کچھ ہے جو تمہیں ملنا ابھی باقی ہے، بہت کچھ ہے جو مکمل ہو جانا ہے اور تم نے دیکھتے رہ جانا ہے۔ ابھی تو تمہیں اس توکل کا اجر ملنا ہے جو تم نے نا امیدی کی ہر حد کو توڑ کر کیا ہے، صرف اپنے اللہ کے لیے۔ قرآن کہتا ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ انسان کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے، انسان تو خود سے ایک سانس لینے کی بھی قابلیت نہیں رکھتا، اور منصوبے ایسے بناتا ہے جیسے وہ سب کر سکتا ہے۔ یہی اکثر لوگ مار کھا جاتے ہیں، کیونکہ نہ تو تم کسی شے کا اختیار رکھتے ہو اور نہ ہی میں، نہ تو تم کسی چیز کا دعویٰ کر سکتے ہو اور نہ ہی میں، نہ تم کسی چیز کی گارنٹی دے سکتے ہو اور نہ ہی میں، نہ تم کسی سے کچھ چھین سکتے ہو اور نہ ہی میں۔ اللہ نے جو کرنے کی سوچ رکھی ہے اس میں نہ تو تم دخل دے سکتے ہو اور نہ ہی میں۔ اللہ نے اگر کسی کو معجزے دینے ہیں تو ان معجزوں کا نہ تو تم روک سکتے ہو اور نہ میں، اس کے کاموں کے درمیان کوئی بھی نہیں آ سکتا، اور شاید یہاں آ کر ہی ساری باتیں ختم ہو جاتی ہیں، یہاں آ کر یقین شروع ہوتا ہے۔ یہ یقین اللہ کے کبھی میرے ساتھ برا نہیں ہونے دے گا۔ یہ یقین کہ لوگ کہہ سکتے ہیں مگر مجھ سے کچھ بھی لے نہیں سکتے۔ یہ یقین کہ دینے والا صرف اللہ ہے اور لینے والا بھی صرف اللہ۔ یہ یقین کہ سب اللہ کے سپرد ہے، سب اس حکمت والے کے حوالے ہے۔ جب وہ کچھ کرنے کی ٹھان لیتا ہے تو پھر ڈرانے والوں کی تو وہ ایسی کی تیسی کر دیتا ہے۔ اللہ جب تمہیں اپنے قریب لانے کا ارادہ باندھ لیتا ہے تب وہ سب سے پہلے تمہارا دل اپنی جانب موڑتا ہے۔ وہ تمہارے دل کو تب تک توڑتا ہے جب تک تمہارا دل اس سے جڑ نہیں جاتا، اور پھر جب تم ٹوٹ کر اس سے جڑ جاتے ہو تو وہ تمہیں ایسے سکون سے بھر دیتا ہے جو تمہاری روح کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ جب دنیا کی محبتیں تمہیں مار دیتی ہیں تب اللہ کی محبت تمہیں پھر سے زندہ کر دیتی ہیں۔ وہ تمہارے دل کے ذریعے تم میں داخل ہوتا ہے اور تمہیں اتنے یقین سے بھر دیتا ہے کہ تمہارے کان اسے سننے لگتے ہیں اور دل اس کی موجودگی کو محسوس کرنے لگتا ہے۔ آنکھ بھلے اس کو دیکھ نہیں پاتی دل سے، مگر وہ چاروں طرف دکھائی دینے لگتا ہے۔ اور جب اللہ یقین والوں کے لیے عرش سے کن کی صدا بھیجتا ہے تو فرش والے اسے رد نہیں کر سکتے۔ پھر جو مانگا ہوتا ہے
وہ ہر حال میں مل کر رہتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ عنقریب اللہ بنا دے گا تنگی کے بعد آسانی، اور پھر ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتا ہے کہ یقین والوں کے لیے اللہ راستہ نکال دیتا ہے، یعنی کوئی بھی آزمائش ہمیشہ کے لیے نہیں، کوئی بھی تکلیف مستقل نہیں ہے، نہ درد ہمیشہ رہتا ہے اور نہ زخم ہمیشہ ستاتے ہیں۔ ہر اذیت بس آزمائش کے وقت تک ہی ہوتی ہے، اور آزمائش تب تک ہوتی ہے جب تک ہم وہ نہیں سیکھ جاتے جو اللہ ہمیں سکھانا چاہتا ہے، جب تک ہم وہاں تک نہیں پہنچ جاتے جہاں تک اللہ ہمیں لانا چاہتا ہے۔ اور جانتے ہو اللہ ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے؟ کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جو دے سکتا ہے، اور اس کے سوا کوئی نہیں جو بہتر جانتا ہے۔ وہ ہمیں اس مقام تک لانا چاہتا ہے جہاں دعائیں بولنے سے پہلے قبولیت کے مرحلے میں داخل ہو جاتی ہیں، جہاں اللہ کی طاقتوں کے سامنے نصیب بھی ہار جاتا ہے اور التجائیں جیت جاتی ہیں۔ اور ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ تمہیں امتحان سے گزارے اور پھر اس امتحان کا صلہ تمہیں نہ دے۔ وہ حساب کتاب کا بڑا پکا ہے، کبھی بھی انسان کو اس دعا میں نہیں الجھاتا جس کو اس نے اپنے کن سے نہ سلجھانا ہو۔ اللہ کی سب سے پیاری بات یہ ہے کہ جب وہ آزمائش دیتا ہے تو اس آزمائش جتنا صبر بھی دے دیتا ہے، اور کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے کہ صبر آزمائش سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس کے دینے میں زیادتی ہو سکتی ہے پر کمی کبھی نہیں ہو سکتی، اور یہی اس کی محبت ہے کہ وہ ہر تکلیف ایک مقرر وقت تک ہی رکھتا ہے، پھر یا تو اپنے دیے ہوئے پہ دل مطمئن کر دیتا ہے یا پھر ہمارا مانگا ہوا ہمیں لوٹا دیتا ہے۔